السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اعمال کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 21ویں شب کا عمل۔ نمبر 1، پہلے 4 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ نمبر 2، پھر 101 بار درود ناریہ پڑھیں۔ درود ناریہ کیا ہے آخر میں بتاتا ہوں، اور اس کے فضائل کو بھی ذکر کروں گا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور درود ناریہ کیا ہے وہ بھی آخر میں بتاتا ہوں۔ اور نمبر 3، آیات تفویض۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو 111 بار پڑھیں۔ نمبر 4، سورہ قدر، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کو 10 بار پڑھیں۔ اپنی تمام جائز حاجات کا تصور کر کے پڑھیں۔ یہ 21ویں شب کا عمل ہے۔ اور 23ویں شب کا عمل، نمبر 1، درود ناریہ 133 بار پڑھیں۔ نمبر 2، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو 111 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ قدر 21 بار پڑھیں۔ 25ویں شب کا عمل، نمبر 1، درود ناریہ 70 بار پڑھیں۔ نمبر 2، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو 313 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ قدر 10 بار پڑھیں۔ 27ویں شب کا عمل، نمبر 1، درود ناریہ 141 بار پڑھیں۔ نمبر 2، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اس کو 111 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ قدر، یہ 10 بار پڑھیں۔ 29ویں شب کا عمل، نمبر 1، استغفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کو 300 بار پڑھیں۔ نمبر 2، سورہ یاسین 3 بار پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ ملک 3 بار پڑھیں۔ نمبر 4، درود ناریہ 41 بار پڑھیں۔ یہ طاق راتوں کے اعمال ہیں۔ اور درود ناریہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، یہ درود ناریہ ہے۔ درود ناریہ ایک ایسا مبارک درود شریف ہے جو ہمارے اکابرین کا مستند اور مجرب وظیفہ رہا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اسے اپنی کتابوں میں بہت اہمیت اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تمام جائز حاجات کے حصول کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، اسی طرح رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، جسمانی امراض، روحانی امراض، مالی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، ان سب کے خاتمے کے لیے اور پہاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا مجرب المجرب اور بزرگوں کا معمول رہا ہے۔
علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4444 مرتبہ اس کا ورد کرنا یہ کثیر فی التاثیر ہے۔ اور علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد تیونسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اس درود شریف کو ذکر کر کے اس کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے کئی بزرگوں کے معمولات میں یہ شامل رہا ہے۔ جامع بن نوریہ ٹاؤن کے بزرگ اساتذہ کرام کا بھی یہی اس معمول رہا ہے، اور اب بھی سخت حالات میں اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں یہ درود شریف پابندی سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے بزرگوں نے اسے اوراد نقشبندیہ میں اہتمام سے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ درود شریف کے کئی طریقوں اور مختلف الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں موجود بعض کلمات دو طرح سے منقول ہیں۔ ایک تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بها الرغائب۔ اس صورت میں جو ہاں ہے، ضمیر، یہ لفظ صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب۔ اس صورت میں ضمیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بطور وسیلہ اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ الفاظ شرکیہ ہرگز نہیں ہے۔ بزرگوں نے اس کی صراحت فرمائی ہے، لہذا اس درود شریف کو اہل بدعت کا درود کہنا یہ بالکل نامناسب ہے۔ اور اس کو ناریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کی طرح سریع التاثیر ہے، یعنی جس طرح آگ کا اثر تیز ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، اسی طرح اس درود شریف کا بھی اثر تیز ہے، اور مقاصد حاجات میں اس کا ورد کرنا سریع التاثیر ہے۔ لہذا اس کو پڑھنے والے کو ناری یعنی آگ والے کہنا یا ناری افعال والا کہنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بہت ہی مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیں، صبح شام پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ طاق راتوں میں پڑھیں، جو طاق راتوں میں کتنے بار اس کو پڑھنا ہے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ یہ پڑھیں، بہت ہی مجرب ہے، بہت جلدی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جتنی پریشانیاں ہیں، جو حاجات ہیں، اس کے لیے پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ جل شانہ اپنی فضل و کرم سے آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک یہ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔